اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت یونس بن متی علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ انہیں ذُنُّون یعنی مچھلی والے نبی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نینوا عراق کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بتوں کو چھوڑ دو۔ قوم کا ایک شخص بولا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ دوسرا شخص بولا، ہمیں عذاب سے کوئی ڈر نہیں، آسمان سے پتھر برسے تو دیکھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اداس ہو کر فرمایا، اللہ گواہ، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا، اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ سالہ سال گزر گئے۔ ایک دن اللہ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو بتا دو کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، 3 دن میں اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے اور آسمان سے آگ برسے گی۔ لیکن قوم پھر بھی نہ مانی۔ حضرت یونس صبر نہ کر سکے اور اللہ کی اجازت کے بغیر شہر سے نکل گئے۔ جب قوم نے دیکھا کہ آسمان کا رنگ بدل رہا ہے اور بادل سیاہ ہو رہے ہیں تو انہیں یقین آ گیا کہ عذاب قریب ہے۔ اے لوگو، یونس سچا تھا، جلدی توبہ کرو۔ انہوں نے سچی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ مسافر بولے، دیکھو آسمان کی طرف طوفان آ رہا ہے۔ تیز ہوا اور موجوں کی آواز کشتی ہلنے لگتی ہے۔ مسافر نے کہا، یہ طوفان تو کسی مسافروں نے سبب سے کہا، آیا۔ اے میری قوم، یہ طوفان کسی سبب سے آیا ہے، آؤ قرعہ ڈالتے ہیں۔ اللہ ہے، آؤ قرعہ ڈالتے ہیں کہ ہم میں سے کون مجرم ہے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے سمندر میں پھینک دو۔ مسافر بولے، ہم کیسے پھینک دیں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ بھاگتا ہوا غلام ہوں جسے اپنے مالک کی اجازت نہیں تھی، پھینک دو ورنہ سب ڈوب جاؤ گے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا تو ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا تو ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا۔ اب وہ 3 اندھیروں میں تھے، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے دبی ہوئی آواز میں فرمایا، جب حرکت کی میں نے سوچا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب میں نے حرکت کی تو جان لیا کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ وہ نہ ان کا گوشت کھائے اور نہ ہڈی۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گھٹنوں کے بل ہوتے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تو پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا ایسی تھی جیسے کوئی ڈوبتا ہوا آخری سانس میں پکارے۔ اللہ نے فوراً قبول فرمایا، اے مچھلی، اسے ساحل پر ڈال دے۔ حضرت یونس کا جسم زخموں سے چور اور نوزائیدہ بچے کی طرح کمزور ہو چکا تھا، سخت دھوپ تھی۔ حضرت یونس اللہ کی رحمت سے ایک کدو بیل کی جگہ اگایا جس نے انہیں سایہ دیا
اور وہ صحت یاب ہوئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل طور پر تندرست ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ واپس جائیں۔ حضرت یونس نے حیرت سے عرض کی، اللہ میری قوم تو عذاب میں تباہ ہو چکی ہوگی۔ نہیں، اللہ نے انہیں بتایا کہ تمہاری قوم توبہ کر چکی ہے اور ایمان لے آئی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا شہر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ پوری قوم ہدایت پا گئی۔ اس واقعہ سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ 1، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کام سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ 2، مصیبت میں سچی توبہ کرنے والے کو اللہ ضرور نجات دیتا ہے۔ 3، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بہت بڑی دعا ہے۔